بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر سے سیدھا جہنم جانے والی 6 ادنا کے گناہ کون سے ہیں؟ یہ 6 گناہ عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گے۔ یہ 6 گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں کو تار ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم میں طرح طرح کے سخت عذاب میں مبتلا دیکھا۔ وہ عذاب اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اسے یاد کر کے مجھے رونا آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اس عذاب کے بارے میں ہمیں بھی کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے 6 قسم کی عورتیں اس عذاب میں مبتلا دیکھی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اس کے نیچے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور ان شعلوں پر سے اس کا دماغ اور سر ہڈیوں کی طرح پک رہا ہے، اور جہنم کا دروغہ اس کے سر پر ابلتا ہوا پانی ڈال رہا ہے جس سے اس کا بھیجا سر سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے دوسری عورت کو دیکھا کہ جو زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی اور جہنم کے کتے اس کا گوشت نوچ رہے تھے۔ پھر میں نے تیسری عورت کو دیکھا جو اپنے پستانوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی اور اس کی شرمگاہ سے بدبودار پانی نکل رہا تھا۔ پھر میں نے چوتھی عورت کو دیکھا جس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے 5ویں عورت کو دیکھا، اس حال میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور اس کا باقی جسم گدھے کی طرح ہے، اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ پھر میں نے 6ٹھی عورت کو دیکھا جس کی شکل کتے جیسی ہے اور اس کے منہ کے راستے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے اس کو دہکتی ہوئی آگ سے گرز مار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، بابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب کن اعمال کی وجہ سے نازل ہو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی عورت جو بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی اس کا سر ہڈیاں کی طرح پگھل رہا تھا، یہ وہ عورت تھی جو گھر سے ننگے سر نکلتی تھی۔ یہ عورت اپنے بال نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھی، الٹا مردوں کے سامنے اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی۔ ناظرین، آج اگر ہم اپنے گرد و نواح کا جائزہ لیں تو یہ گناہ بہت عام ہو گیا ہے۔ حالانکہ خواتین کے لیے یہ شریعت کا حکم ہے کہ اس کے بال اس کی سطر کا حصہ ہے۔ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پیروں کو پورا سطر کے حکم میں آتا ہے، جسے نماز میں چھپانا بھی فرض ہے، اور اسے نامحرم مردوں سے چھپانا گھر میں بھی ضروری ہے اور باہر بھی ضروری ہے۔ ناظرین، نامحرم مردوں کے سامنے بال کھول کر آنا ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا آپ نے اوپر سن لی ہے۔ اللہ تعالی ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دوسری عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو زبان دراز تھی، یہ اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت دیتی تھی، حتیٰ کہ اس کی زبان سے اس کا شوہر بھی محفوظ نہیں تھا۔ ناظرین، کچھ عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز، بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں۔ یہ بات مرد کو بھی زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے ہاتھ یا زبان سے
اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اسے مارے پیٹے اور ہر وقت اس کی توہین کرے، نہیں، ہرگز نہیں، اور نہ ہی یہ کام مرد کا شعبہ دیتا ہے اور نہ ہی عورت کو۔ ناظرین، تیسری عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے پستانوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات بناتی اور ان سے ناجائز بچے پیدا کر کے اپنے شوہر سے منسوخ کر دیتی تھی۔ ناظرین، ایک مسلمان شریف اور باحیا عورت جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ہو، وہ زنا جیسے کبیرہ گناہ کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ چوتھی عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ پیشانی کے ساتھ اور اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے تھے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی۔ پانچویں عورت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے بدن سے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو ہر بات پر جھوٹ بولتی تھی، دوسری عورتوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے ایک دوسری کی چغلی لگاتی تھی اور ہر وقت دوسری عورتوں کے عیب تلاش کرنے میں لگی رہتی تھی۔ چھٹی عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور جہنم کی آگ اس کے منہ میں داخل ہو کر پاخانہ کے راستے سے نکل رہی تھی اور جہنم کے دروغے اسے دہتی ہوئی آگ سے گرز مار رہے تھے۔ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں رشتہ داروں سے حسد کرتی تھی، اس حسد کی آگ میں یہ لوگوں کو برباد کرنے کے لیے جادو ٹونا کرتی تھی، ان کے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیتی تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے آئے تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ نے شب معراج میں ایسا کیا دیکھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیران کیا ہو؟ یہ سوال سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، جسم خوف راہی سے کانپنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس وقت سب سے زیادہ وحشت ہوئی جب میں نے جہنم کا نظارہ کیا، باخدا میں نے جہنم میں اکثریت اپنی امت کی عورتوں کی پائی۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ کرام حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ اتنے میں ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایسا کیوں ہے کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اس لیے کہ یہ کفر سب سے زیادہ کرتی ہیں۔ صحابی نے کہا، وہ کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر شوہر ساری زندگی اس کے ساتھ اچھا رہے، اس کا خیال رکھے، پھر بھی وہ ذرا سی غلطی پر کہتی ہیں کہ میں نے تم سے آج تک کوئی خیر نہیں دیکھی۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو جب عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ جہنم میں تم عورتوں کی اکثریت ہے۔ تو کہنے لگی، اے اللہ کے پیارے حبیب، ایسا کیوں ہے؟ ہم عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس لیے کہ تم گالی گلوز زیادہ کرتی ہو اور اپنی زبان سے ذکر خدا کرنے کی بجائے دوسروں عورتوں کی غیبت کرتی ہو، خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں تم سے زیادہ ناقص کوئی نہیں دیکھا۔ تمہاری ایک ترچھی نگاہ ایک اچھے بڑے انسان کی دنیا و آخرت تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مسلمان ماں بہنوں اور بیٹیوں کو قرآن سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے۔ ناظرین،
کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔